اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اشعار میں سے اکثر فلسطین میں لکھے گئے، یہ سب سے اوپر انہوں نے لکھ دیا ہے کہ وہ فلسطین میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ زیادہ تر اس نظم کا حصہ جو ہے وہ وہاں لکھا ہے۔ اس کے بعد اس بند کا آغاز جو ہے وہ انہوں نے ایک شعر سے کیا ہے جو اصلاً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور یہ انہوں نے یہ اس نظم کا براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں کہ حصہ نہیں ہے، یہ ایک ٹائٹل کے طور پہ انہوں نے یہ شعر لکھا ہے، بالکل جس طرح ذوق و شوق اس کا ٹائٹل ہے نا، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا ذوق و شوق سے کہ وہ کیا چیز ہے جو اس نظم کیا میں جا کے مضمون بن رہی ہے، وہ کیا چیز ہے، وہ پیغام بن رہی ہے، وہ کیا چیز ہے۔ تو یہاں پہ یہ شعر جو ہے یہ بھی ایک طرح سے جیسے ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک ابتدائیہ ہوتا ہے نا، ابتدائیہ، اس ابتدائیہ میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے کتاب، تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ اس نظم کے ابتدائیے کے طور پہ یہ شعر جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو آئیے پہلے اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ دریغ آمدم زاں ہما بوستاں، تہی دست رفتن سوئے دوستاں۔ دریغ آمدم زاں ہما بوستاں، دریغ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا دریغ، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا مطلب ہے جیسے اوائڈ کرنا۔ آمدم تو یہ ایک یوں سمجھیں کہ ترکیب بناتے ہیں، دریغ آمدم، دریغ آمد اصل تو دریغ آمدن ہے مصدر کے حساب سے، تو یہ میم لگایا تو اس کا مطلب ہے کہ میں دریغ کرتا ہوں یا میں دریغ کرنا چاہتا ہوں۔ دریغ آمدم، یہ میم لگا کے، میم کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر متکلم، تو دریغ آمدم میں دریغ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس لفظ کی۔ آگے لفظ ہے زاں، یہ آپ کو اکثر فارسی کے شعر جب پڑھتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، زاں اور زیں، اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں نا، یہ اصل میں مخفف ہے از آ، دو الفاظ از آ۔ از ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے پرانے زمانے میں ہم خط لکھتے تھے نا، اوپر لکھتے تھے از لاہور، از کراچی، ایک کونے میں لکھتے تھے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کراچی سے یا لاہور سے، تو از کا مطلب ہے سے، جیسے آپ کہتے ہیں از لاہور تا کراچی، لاہور سے کراچی تک، اور از اور تا، سمجھ گئے نا آپ، یہ فارسی کا بات۔ تو از کا مطلب ہے سے، آ کا مطلب ہے وہ، یعنی اس سے، سمجھ گئے آپ، زاں کا مطلب ہے اس سے، زی ہوتا تو اس کا مطلب اس سے، ٹھیک ہے، دس اینڈ دیٹ، ای اور آ۔ دریغ آمدم زاں، ہما کا مطلب ہے سب، تمام، یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں لفظ، آپ جانتے ہیں، جیسے آپ عام طور پہ کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے نا میری یار غور سے بات سنو، تو آپ کہتے ہیں ہاں میں ہما تن گوش ہوں، یہ سنا نا لفظ ہما تن گوش، اس کا کیا مطلب؟ ہما یعنی کمپلیٹ، تن مطلب پوری باڈی، گوش مطلب کان، یعنی میرا پورا جسم کان بن گیا، تم بات سناؤ، ہما تن گوش، ٹھیک ہے، تو ہما کا مطلب کمپلیٹ۔ جی کوئی بات کر رہے ہیں؟
بوستان کا مطلب ہے باغ. تو الفاظ تو سارے ہو گئے. ایسے تمام باغات سے میرا کنارہ ہے. ایسے تمام باغات سے میں دریغ آمدم، میں اس سے میری برات ہے. کیسے باغات سے؟ تہی دست یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، خالی ہاتھ. تہی دست خالی ہاتھ. رفتن یہ مصدر ہے، جانا. رفتن جانا. تہی دست رفتن خالی ہاتھ جانا ہو جہاں سے. سوئے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، سو کا مطلب ہے طرف. سوئے دوستوں کی طرف. تو اب تمام الفاظ ہو گئے. دریغ آمدم زاں ہما بوستاں، تمام ایسے باغات سے میں کنارہ اختیار کرنا چاہتا ہوں. کیسے باغات سے؟ جہاں سے دوستوں کی طرف خالی ہاتھ جایا جائے. ایسے باغات کا کیا کرنا؟ یعنی باغ میں اگر آپ گئے ہیں تو دوستوں کے لیے کوئی پھل لے کے جائیں، کوئی پھول لے کے جائیں باغ میں، ورنہ جانے کے کیا فائدہ؟ یہ بات واضح ہوئی؟ جی. تو یہ اصل میں مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر آپ باغ میں گئے ہیں، کسی بوستان میں گئے ہیں اور آپ خالی ہاتھ آ گئے ہیں تو پھر تو کوئی بہت ہی افسوس کی بات ہے. یعنی آپ اپنے محبوب کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دوستوں کے یاروں کے لیے آپ وہاں سے کوئی پھول لے کے آئیں، کوئی تحفہ لے کے آئیں، کوئی پھل لے کے آئیں اس باغ کا. یہ شیخ سعدی کا کہنے کا یہ مطلب ہے. تو علامہ اقبال کا یہاں پہ کہنے کا یہ کیا مطلب ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے کیا کہنا چاہ رہے ہیں علامہ اقبال؟ کوئی تکا بھی لگا سکتے ہیں. سمجھ آتی ہے اس کے الفاظ اور وہ مفہوم تو میں نے بتا دیا. دریغ آمدم زاں ہما بوستاں، تمام ایسے باغات سے میں دریغ آمدم، میں کتراتا ہوں جہاں سے دوستوں کے لیے خالی ہاتھ جائے بندہ. تو اگر میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ وہ جو اپنا پیغام جو دیتے ہیں دنیا کے لیے، کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کچھ میں اگر اس میرے پیغام میں کوئی بات نہیں ہے تو میں ایسی چیزوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں، اگر میری جو میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی پیغام نہ ہو. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بہت قریب ہیں آپ، ٹھیک بات آپ نے کی ہے. کوئی اور صاحب بھی اگر کوشش، میں اس لیے اس پہ چاہ رہا ہوں کہ کریں کیونکہ اس مختلف شارحین اس میں مختلف باتیں یعنی شرح کرتے ہیں اس کی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ علامہ صاحب اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کوئی ہیں صاحب جو کوشش کرنا چاہتے ہیں؟ چلیے ایک تک میں بھی لگاتا ہوں. نہیں آپ اپنا بالکل جو بھی میں جو یہاں پہ جو بات سمجھاؤں نا وہ یہ ہے کہ اب دوستاں انہوں نے کہا ہے نا، شاعری کی طرف اپنی شاعری کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر میری شاعری ایسی ہے کہ جس سے اس دنیا کے لوگوں کو، دوستوں کو، اس کے پڑھنے والوں کو اگر اس سے فیض نہ ہو تو پھر ایسی شاعری سے کیا فائدہ. ایک یہ خیال ذہن میں آتا ہے. آپ نے بھی بہت اچھی بات کی، یہ بھی قریب ترین ہے. آپ دونوں کی باتوں کو اگر جمع کریں تو شاید اس کا صحیح مفہوم نکلا ہے، لیکن بہت اچھی، دونوں نے صحیح آلموسٹ بات کے قریب پہنچا دیا. یہ اصل میں دیکھیں، یہ چونکہ ابھی بات تو آئی نہیں کہ کیا وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی تو چونکہ وہ ابتدائیہ ہے نا، اس میں اصل میں یہ دیکھیں انہوں نے ایک تو بتا دیا کہ میں فلسطین گیا ہوا ہوں، یہ انہوں نے یہیں بتا دیا اوپر ہی کہ میں اس وقت ہندوستان میں نہیں ہوں، میں فلسطین کے سفر پر ہوں، یہ بتا دیا.
تو اس سے پتا چلا کہ وہ اس وقت بوستان فلسطین کو کہہ رہے ہیں کہ میں بوستان میں گیا ہوں. اور شیخ سعدی کا یہ شعر بطور تضمین انہوں نے یوز کیا ہے اپنی بات کہنے سے پہلے. یہ بات ہے، آگے بات کہہ رہے ہیں یہ ساری، لیکن اپنی بات بیان کرنے سے پہلے، جیسے ہم کہتے ہیں نا یار، جیسے فلاں شاعر نے کیا خوب کہا کہتے ہیں نا، تو فلاں شاعر نے جب ہم کہتے ہیں کہ کیا خوب کہا، تو اصل میں اپنی جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا ایک طرح سے استدلال پیش کرتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے شیخ سعدی نے کہا ہے نا، یہ ایک طرح سے یہ کہہ رہے ہیں جیسے ہم عام اردو میں یوز کرتے ہیں نا، کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، تو ایک طرح سے وہ انداز ہے یہ کہ جیسے شیخ سعدی نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر تم باغ میں جاؤ، یعنی اس کا مفہوم، اب شعر کا معنی تو میں نے بتا دیا، مفہوم کیا ہے کہ اگر تم کسی باغ میں جاؤ، اگر کسی گلستان میں جاؤ، کسی بوستان میں جاؤ، تو دوستوں کے لیے کچھ تحفہ لے کے آؤ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ہندوستان جب جاؤں گا واپس، تو ان دوستوں کے لیے میں جو تحفہ لے کے آیا ہوں وہ یہ نظم ہے، یہ جس کا نام میں نے ذوق و شوق رکھا ہے. ان کے لیے میں یہ، چونکہ فلسطین میں یہ چیز، فلسطین کے بوستان میں یہ چیز تخلیق پا رہی ہے. یہ وہ چیز ہے جو بوستان، جو فلسطین کا بوستان ہے، یعنی بوستان کس کو کہا ہے؟ فلسطین کو. تو وہاں پر بیٹھ کے جو پھل اور پھول تخلیق پا رہے ہیں، یہ تحفہ ہے جو میں اپنے دوستوں کے لیے لے کے جاؤں گا. کیونکہ ایسا کیا فائدہ کسی باغ میں جانے کا جہاں سے خالی ہاتھ میں چلا جاؤں. تو اس شعر کی طرف اصل میں زیادہ ایمفسائز اس لیے کر رہا ہوں آگے ابتدا کرنے سے پہلے، کیونکہ ہمارے ہاں شارحین کے ہاں دو نقطہ نظر اس کے بارے میں پائے جاتے ہیں. وہ عام طور پہ اس کا براہ راست اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ نہیں قائم کر پاتے، بس اتنا شعر ہی ہے. ایک تو کہتے ہیں کہ ایسے بوستان سے دریغ آمدم، ایسے گلستان سے دریغ آمدم جہاں سے دوستوں کے لیے تہی دست جایا جائے. ایک یہ نقطہ نظر ہے. کچھ لوگوں سے میں نے یہ بھی دیکھا سنا ہے کہ اگر دوستوں کی طرف جا رہا ہوں میں، رفتن سوئے دوستاں، تو پھر میں بوستان سے میں پھر دریغ آمدم، پھر میں خالی ہاتھ بھی جا رہا ہوں تو وہ میرے دوست ہیں. تو یہ بہرحال اس طرح کے دو نقطہ نظر ہیں. تو ان میں کوئی یہ، البتہ جو تیسرا نقطہ نظر ہے، اس میں مجھے بہت اس میں ایک چیز نظر آئی، اس لیے میں نے اسی کو بیان کیا. تو آپ کوئی بھی اس میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن جو لگتا ہے اس میں جو بہت زیادہ قرینے کے آس، وہ یہ بات لگتی ہے کہ چونکہ اس نے اوپر ذکر کیا ہے کہ میں فلسطین گیا ہوا ہوں، اور چونکہ میں فلسطین گیا ہوا ہوں تو ایک طرح سے میں ایک باغ کی سیر میں ہوں، اور اس باغ سے میں اپنے دوستوں کے لیے خالی ہاتھ آ جاؤں، ایسا تو ممکن نہیں، ایسا تو اچھا نہیں ہے. ایسے تو باغ سے دریغ آمدم. تو میں جو تحفہ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ تحفہ ہے. اب وہ تحفہ آگے بتائیں گے کہ وہ کیا ہے. یہ بات کلیئر ہوگی. اب ہم اس بند کو شروع کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں، پہلا شعر پڑھیں پہلے. قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما، چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں. کیا خوبصورت ابتدا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں سب سے پہلے جو چیز آپ محسوس کریں وہ ہے موسیقیت. الفاظ دیکھیں، قلب و نظر، ٹف الفاظ آپ دیکھیں گے علامہ اقبال کے ہاں کہ مشکل الفاظ، ایک سے بڑھ کے ایک مشکل سے مراد ہوتی ہے ایک تو لغوی اعتبار سے مشکل، یعنی عام آدمی کو بھی اور پڑھے لکھے آدمی کو بھی لغت دیکھنی پڑتی ہے، ڈکشنری دیکھنی پڑتی ہے، لغت کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے علامہ اقبال کو پڑھنے سے پہلے، پڑھتے ہوئے. اور دوسری مشکل کیا ہے؟ اس کا بیان، اس کا الفاظ. یعنی آپ اگر اس لفظ کو اس شعر سے نکال لیں تو اس کو بیان کرنا. لیکن وہ جب اس کو اس میں فٹ کرتے ہیں، آپ ایسا سمجھ کہ دیکھیں کہ جیسے کوئی پتھر ہے عجیب و غریب شکل کا، لیکن جب آپ اس کو دیوار میں لگا دیتے ہیں تو اب وہ اپنی خوبصورتی
اب उस दीवार को उसने हसीन कर दिया। तो यही आप देखेंगे अल्लामा इकबाल के जो अल्फाज होते हैं, वो अगर आप वहां से निकाल लें अल्फाज तो वो लगेगा कि यार ये क्या लफ्ज़ है, लेकिन जब आप उसको शेर में बिठाएंगे और आप उसको पढ़ेंगे तो जो रवानी और जो मौसीकियत, आप वो हैरान हो जाएंगे आपके, यार ये इतने मुश्किल अल्फाज से ये कैसे इतनी रवानी पैदा हो गई, कैसे ये मौसीकियत, कैसे ये रिदम में आके बैठ गई बात। अब देखें, कल्ब व नजर की जिंदगी दश्त में सुबह का समा, चश्माए आफताब से नूर की नदियां रमा। तो इसमें अब कुछ अल्फाज हैं, उसको हम खोलते हैं। अल्फाज को खोलने से पहले मैं एक और बात बता दूं आपको कि अल्लामा इकबाल की शायरी में एक चीज आपको बहुत कसरत से मिलेगी, और वो ये है कि अल्लामा इकबाल खास तौर पे अपनी इब्तदाई, जिसको आप तशबीब कहते हैं ना, इब्तदाई बंद या इब्तदाई पैराग्राफ्स में, किसी भी नज़म में जिसमें अपना पैगाम वो आखिर में जाके देते हैं, इब्तदा में बहुत ज्यादा मज़ाहिर फितरत की बातें होंगी। यानी कहीं पे सूरज का जिक्र होगा, कहीं पे बादलों का जिक्र होगा, कहीं पे आसमान का जिक्र होगा, कहीं पे यानी नदियों का जिक्र होगा, कहीं पे पहाड़ों का जिक्र होगा। ये आप देखेंगे कि मज़ाहिर फितरत जो हैं उनका बहुत बयान होगा। आप हिमालय पढ़ें, उधर बांगे दरा में ख़ास तौर पे आप देखेंगे। और ये जो उसलूब है जिसमें नेचर, इसको फितरी शायरी या मज़ाहिर फितरत की शायरी कहा जाता है, ये उसलूब आप सबसे ज़्यादा अगर लिटरेचर यानी अदब की दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा देखेंगे तो वो या अल्लामा इकबाल में पाया जाता है या विलियम वर्ड्सवर्थ में पाया जाता है। यानी अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़में या उसकी इवन बायोग्राफी जो नज़मिया है उसको आप देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ होगी कि वो इब्तदा में या तो पूरी नज़म में या इब्तदा में, ये बात आप यानी इसको अच्छी तरह समझ लें कि वो क्या करते क्या हैं, यानी वो तशबीहात ऐसी देते हैं या इवन तशबीह को छोड़ के इस्तिआरा ही ऐसा बना देते हैं। तशबीह और इस्तिआरा में तो फ़र्क आप जानते हैं ना, यानी उस लफ्ज़ को मुस्तार ले लेते हैं। मसलन सूरज है तो कह तो सूरज रहे होंगे, पीछे कोई और पहाड़ कह रहे होंगे, लेकिन असल मकसद कुछ और होगा, बात कुछ और होगी जो उसमें वजाहत कर रही होगी। ये इसको कहते हैं कि उस लफ्ज़ को मुस्तार ले लेना, इसलिए इसको इस्तारा कहते हैं। तशबीह का मतलब होता है कि उस लफ्ज़ को बयान करके किसी दूसरे के साथ तशबीह देना, उसके साथ शबाहत देना। तो इनके यहाँ ये बहुत ज़्यादा ये होता है। आप बांगेदरा में देखें, बाकी इनकी कलाम में देखें तो लाजिम इसको, और ये विलियम वर्ड्स में भी ऐसा ही है, बहुत कसरत के साथ वो इब्तदा में पूरे मज़ाहिर फितरत की, परिंदों की बात कर रहा होगा, आसमान की बात कर रहा होगा, हवा की बात कर रहा होगा, नदियों की, दरियाओं की बात कर रहा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इनमें आपस में मुनासबत है। ये बात आपको वजाहत होगी। और बाई चांस इत्तफाक की बात है कि आज विलियम वर्ड्सवर्थ का यौम वफ़ात भी है और अल्लामा इकबाल का 2 दिन पहले गुजरा है, आप सब जानते हैं। तो इसमें भी आप देखेंगे कि वही मज़ाहिर फितरत है। अभी आपने वहां पे भी देखा मस्जिद कुर्तबा में भी, लेकिन इसमें भी आपको उसकी झलक जरूर नजर आएगी, और खास तौर पे तशबीह में। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और हमें लाइक और शेयर भी कर लें। थैंक यू।